رخشانی ایک بڑا براہوی بلوچ قبیلہ ہے جو پاکستان اور ایران کے علاقوں میں آباد ہے۔ وہ بلوچستان میں زیادہ تر قلات اور لسبیلا میں رہتے ہیں جو رخشان ڈویژن میں واقع ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ رخشانی قبیلہ قدیم شہر مرو سے آیا تھا اور بلوچستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ تقریباً 19,000 لوگوں نے پورے افغانستان سے قلات کے علاقے میں نقل مکانی کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رخشانی خطے کے اشرافیہ بلوچ قبائل میں سے ایک بن گئے۔ بہت سے بلوچوں نے اپنا نام رخشانی رکھ لیا۔ خانی ات قلات میں کئی رخشانی رئیس شامل تھے اور آبادی زیادہ تر رخشانی تھی۔ رخشانی بلوچی زبان کی ایک الگ لہجہ میں بولی بولتے ہیں جسے رخشانی کہا جاتا ہے۔ مکرانی لہجہ کے بعد یہ دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی بلوچی بولی ہے۔ رخشانی بولی سیستان اور بلوچستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بلوچی بولی ہے۔ کچھ براہوئی رخشانی نسل کے بھی ہیں اور براہوئی کی رخشانی بولی بولتے ہیں جو بلوچی زبان بولی سے مختلف ہے۔ رخشانی ادب کی ایک اہم شخصیت عاقل خان مینگل ہیں جنہوں نے بلوچی کی مکرانی اور رخشانی ادب دونوں بولیوں میں لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رخشانی محض ایک اتحاد کا نام ہے۔ اس کا اہم قبیلہ ماندائی ہے جو نوشکی کے حکمران کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا سردار خطی خان ماندائی نے بادشاہ ہمایوں کو پناہ دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ بادینی رخشانی قبیلے کے بانی سردار بادین رخشانی کا ایک تاریخی واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا آج سے صدیوں سال پہلے جب رخشانی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر امیر کابل مغل بادشاہ شاہ عباس کا گورنر اور نمائندہ شاہ ولی خان مغل ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، ان کی عزت اور ننگ و ناموس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ اس بات کی خبر جب رخشانی اقوام کے سپہ سالار چیف آف رخشان سردار بادین رخشانی کو ملی جو کہ ان دنوں واشک کے علاقے رخشان میں رہائش پذیر تھا، تو سردار بادین رخشانی اپنے قومی بھائیوں کی مدد کرنے نوشکی پہنچا۔ اس وقت شوروک علاقے سے منسوب ہونے کی وجہ سے نوشکی کا اپنا کوئی تاریخی نام اور پہچان نہیں تھا۔ سردار بادین رخشانی نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ رخشانی اقوام کا عباسی فوج کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو سردار بادین رخشانی نے اپنی عقل و فہم سے کام لیتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ رات کو مغل کے نمائندے شاہ ولی خان اور اس کی افواج کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جائے گا۔ سردار بادین کا مقصد عباسی فوج کو منتشر کرنا تھا تاکہ ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو۔ دعوت کا اہتمام بھی کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں بلکہ الگ الگ گھروں میں کیا گیا تھا، اور ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مہمان چن لیا تھا۔ جب سب دعوت کھانے بیٹھ جائیں گے تو ایک بندہ پہاڑ پر جا کے ڈھول بجائے گا۔ پہلی بار ڈھول کا تھاپ سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے بلائے ہوئے لوگوں کا ہاتھ دھوئیں گے تو وہ اپنے اسلحہ خنجر اور تلوار نیچے رکھ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ڈھول کا تھاپ سنتے ہی سب لوگ حملہ کر کے نمائندے کو اس کی افواج کے ساتھ نوش یعنی ختم کر دیں گے۔ تاہم منصوبہ کامیاب ہوا اور ہر ایک نے اپنے بولے ہوئے مہمان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد مغل نمائندے اور اس کی افواج کا ظلم و ستم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس منصوبے میں مغل نمائندے سمیت اس کی افواج کے 72 لوگ مارے گئے، جن کی قبریں آج بھی نوشکی کے ایک مقام نوکجو کے شاہی مردان قبرستان میں موجود ہیں۔ اور ان فوجیوں میں سے 2 آدمیوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس بات کی خبر امیر کابل شاہ عباس کو دیں۔ امیر کابل جب تک اپنے نمائندے کے قتل ہونے پر کارروائی کرتا اس سے قبل سردار بادین رخشانی خود امیر کابل کے ہاں پہنچ گیا اور بونے والے ظلم و ستم کا احوال دیا۔ ابتدا میں تو امیر کابل شاہ عباس سردار بادین رخشانی کی باتوں سے برہم ہو گیا، اور پھر امیر کابل نے اس ظلم ستم کے گزرے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سردار بادین رخشانی کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آج کے بعد عباسی فوج نوشکے کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ امیر کابل سردار بادین رخشانی کی فہم و فراست یعنی بغیر کسی لشکر کے فوج کو ختم کرنا اور بہادری سے اس قدر متاثر ہوا کہ نوشکے کا علاقہ سردار بادین رخشانی کو انعام کے طور پر دے دیا۔
جسے بعد میں سردار بادین رخشانی نے اپنے بھائی جمال دین رخشانی جو کہ اس منصوبے میں مکمل ساتھ دینے اور افواج کو مار بھگانے میں بھرپور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنے بھائی سردار بادین کا ساتھ دیا تھا، تو سردار بادین نے آدھا نوشکے کا علاقہ اپنے بھائی میر جمال دین رخشانی کو دے دیا۔ چونکہ یہاں سے سردار بادین نے ظلم و ستم کا بیج ختم کیا تھا تو اس علاقے کا نام بھی نوش سے نوشکے رکھا۔ موجودہ نوشکی کا نام رخشانی اقوام اور سردار بادین رخشانی کی بہادری کی نشانی ہے۔ بادینی قبیلے کا نام سردار بادین رخشانی سے منسوب رخشانی بادینی ہے، اور جمال دینی قبیلے کا نام میر جمال دین رخشانی سے منسوب رخشانی جمال دین ہے۔ اسی دن سے نوشکی کے وارث رخشانی اتحاد کے 3 بردار اقوام رخشانی بادینی، رخشانی جمال دینی اور رخشانی ماندائی بن گئے۔